اس میں خوشی کرنی چاہیے. فرمایا سارے جمع ہو کر اس میں خوشی کرو. اب کہا گیا کہ فضل کے آنے پر اور رحمت کے آنے پر خوشی کرو. اب یہاں پر آپ کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فضل اور رحمت کی بات کی گئی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اگر رحمت خاص ایک مد کے لیے ہوتی، ایک چیز کے لیے ہوتی، تو اس چیز کا ذکر کر دیا جاتا. تو قرآن پاک میں جیسے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک جنس کے لیے رحمت نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل ہونے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری سناؤ. تو مومنین ہی خوشخبری مناتے ہیں، اس لیے انہیں کو سناؤ. فرمایا مومنین کو بشارت دو بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک بہت بڑا فضل کیا گیا. تو اب حضور فضل بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور رحمت اور فضل مل جانے پر خوشی کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. جب فضل آ جائے اور رحمت آ جائے تو تم سب مل کر حضور کی خوشی کرو، مل کر خوشی کرو. تو حضور کی خوشی مراد، باقی چیزوں بھی مراد ہے. جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پر یہ فرمایا، کیونکہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ صرف حضور کی ذات مراد نہیں ہے، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ قرآن پاک کی تینوں آیتوں کا جب نچوڑ نکالا جائے تو حضور فضل بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور رحمت اور فضل ملنے پر خوشی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. اب سنیں اگلی آیت، جسے بھی میں بعد میں سناؤں گا. اب سنیں اگلی آیت. اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں سورۃ الضحیٰ میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. کیا پیارے آقا نعمت بھی ہیں. تو بخاری شریف کی حدیث، دراصل ٹھنڈ بھی شروع ہو رہی ہے، اور ٹھنڈ میں ٹھنڈ اور میلاد دونوں مل جائیں تو بخار زیادہ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے بخاری شریف کی حدیث سنیں. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتن، بلند آواز سے، بلند آواز سے، ایسے نہیں، بلند آواز سے ایسے سبحان اللہ بولو کہ شیطان کے کانوں تک بھی پہنچے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے. پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ جب فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. آج ہم یہاں کس لیے موجود ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتوں کی اصل ہے. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کوئی نعمت ہم تک نہ پہنچتی. تو آج ہم جو تمام نعمتوں کی سردار ہے اس نعمت کی خوشی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج یہاں سلمان بھائی نے ماشاءاللہ لائٹیں بھی لگائی، میں نے بھی اپنی مسجد میں لائٹیں لگائی. محلات کو لوگ سجا رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سجایا میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کو سجاؤ، ان کی چھتوں کو سجاؤ، محلے کو سجاؤ، دیواروں کو سجاؤ، اس کے علاوہ درختوں کو بھی سجاؤ، اپنے جسم پر بھی بیج لگاؤ، ہر جگہ خوشی کرو. جب کوئی کچھ پوچھے کہ یہ خوشی کس کی ہے تو اسے کہہ دینا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویگ کے چنگ شرماوے. ابھی رات ہے نا تو اس شعر پہ توجہ کیجئے گا. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویگ کے چنگ شرماوے. ادھی راتی جن چڑھ جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے. جے سونا رخ تو نقاب اٹھاوے، جے سونا ہاتھ رکھے ہاتھ پھلنا تو بد جائے. عقل اللہ نے انی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے، علم اللہ نے انا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. جے سونا نکلے سیر کرن نو سارا گلشن تیس نواوے. آدم ایڈا سونا ماہی او سانو کدرے نظر نہ آوے. آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے.
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ ہم ہی حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ جی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہوں نے تو میلاد نہیں منایا تھا۔ جب نبی پیدا ہوئے اس کس نے میلاد منایا تھا؟ کوئی ایک بتا دے۔ جب نبی پیدا ہوئے مکے میں کتنے مسلمان تھے؟ کافروں نے کبھی میلاد منایا؟ میلاد کافر نہیں مناتے، میلاد مسلمان مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں والے کام کرو، کافروں والے نہ کرو۔ تو یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب رحمت آ جائے، فضل آ جائے تو پھر خوشی کرو سارے جمع ہو کر۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں، اور یہ وہ سنت ہے جو سنت خدا بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی میلاد کا تذکرہ الحمدللہ ایک سوال پہ 10 بلکہ 20 دلیلیں ہیں، لیکن ان لوگوں کا کام ہے کہ بس ہمارے عوام کے پاس تقریریں سینڈ کرو، ان کے پاس جاؤ، یہ لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے، اب عوام بتائے گی کہاں لکھا ہے، علماء کے پاس جاؤ، علماء تمہیں بتائیں گے کہ کہاں لکھا ہے، پتہ تمہیں ہے، لیکن بس حضور کے بغض میں جو راستہ اختیار کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو واپس پیچھے نہیں بھیجتا، کیونکہ اس نے قدم ہی اس جگہ بڑھایا ہے جہاں شیطان نے بڑھایا تھا۔ اب آپ توجہ کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائی، کسی حدیث سے آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی چیز روئی تھی یا کسی چیز کو پریشانی ہوئی تھی۔ اس دن جانور بھی خوش تھے، انسان بھی خوش تھے، چرند بھی خوش تھے، پرند بھی خوش تھے، زمین والے بھی خوش تھے، آسمان والے بھی خوش تھے، بحر و بر بھی خوش تھے، خشک و تر بھی خوش تھے۔ سمندر کے ایک حصے نے دوسرے کو جا کر خوشخبریاں سنائی، اسی طرح چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، وہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے تھے۔ ہر چیز خوش تھی لیکن غمگین تھا تو شیطان تھا۔ آج مومنین خوش ہیں لیکن شیطان آج بھی غمگین ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ شعر جو ہے یہ اپنی طرف سے گڑا نہیں گیا، حافظ ابن کثیر نے دمشقی نے البدایہ والنہایہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا کہ شیطان 4 وقت رویا۔ ایک جب اس پر لعنت کی گئی، شیطان پر جب لعنت کی گئی ایک اس وقت رویا، دوسرا جب اسے جنت سے نکالا گیا اس وقت رویا، اور تیسرا حضور کے میلاد میں رویا۔ تو شیطان رویا تھا کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، تو پیارے آقا کے میلاد پر شیطان رویا تھا، اور باقی ہر چیز خوش تھی۔ اب ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کس مخلوق کے ساتھ ہیں۔ جو چیزیں خوش ہوئی تھی ان کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان کے تارے زمین کے قریب کر دیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آسمان کے تارے اتنے قریب ہو گئے، میں نے سوچا کہ ابھی یہ میرے اوپر گر جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 4 عورتیں میرے پاس آئی، جب وہ عورتیں آئیں میں ڈر گئی کہ اتنے اونچے قد والی عورتیں، بھیانک عورتیں، میں ڈر گئی کہ یہ عورتیں کون ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں، دوسری کہنے لگی میں اسماء ہوں، تیسری کہنے لگی میں مریم ہوں۔ عورتوں نے اپنا تعارف کروایا، تو حضرت آمنہ نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اب انہوں نے بھی جواب دیا کہ خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ رونے کے لیے صرف شیطان آیا تھا، انہوں نے بھی خوشخبری دی۔ اسی طرح جنت سے حوریں آ گئی، حوروں کا قد اونچا، ان کی شکلیں اتنی پیاری، ان کی شکلیں بہانے والی تھی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حوروں سے پوچھا، میں نے ان عورتوں سے پوچھا، بظاہر اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا حوریں، انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو، تم کون ہو؟ دنیا میں تو ایسی عورتیں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو اس وقت وہ عورتیں کہنے لگی کہ اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے محمد عربی کی خوشی دینے کے لیے، پیارے آقا کی خوشخبری سنانے کے لیے جنت سے عورتیں آئی۔ اسی طرح مقدس مائیں بھی آئی، اسی طرح پرندے مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے۔ ہر چیز ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہی تھی، سوائے شیطان کے۔ شیطان رو رہا تھا۔ اور آج میں بتاؤں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بڑی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور میرا یہ بالکل ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹارگٹ کروں، صرف میں راستہ دکھا رہا ہوں کہ میلاد کے دن کیا چیز، کون سی چیزیں خوش تھی اور کون سی چیز غمگین تھی، کس کو مسئلہ تھا،
کس کو پریشانی تھی، کس کو ٹینشن تھی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب کافر ساری زندگی اگر نمازیں پڑھے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی کافر عبادت کرے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن توحید و رسالت کی گواہی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے، اس کو اس کی عبادت فائدہ دے گی؟ بولیں دے گی؟ نہیں دے گی۔ اسی طرح ایک کافر ساری زندگی روزے رکھے، روزے رکھنے کے باوجود جب توحید و رسالت کی گواہی نہ دے، یہ بات توجہ سے سنیے، توجہ رکھیں، مہمان حضرات آ رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو توجہ کیجئے گا، ایک بندہ کافر ہو، ادھر آپ دیکھ نہیں رہے، توجہ کریں گے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک بندہ کافر ہو، ساری زندگی عبادت کرے، اس کو اس کی عبادت فائدہ دے گی؟ روزے رکھے فائدہ دے گی؟ نماز پڑھے اس کو فائدہ دے گی؟ تسبیح پھیرتا رہے اس کو فائدہ دے گی؟ ساری زندگی بے شک پڑھاتا رہے، اگر اس نے توحید و رسالت کی گواہی نہیں دی تو اس کو وہ عبادت فائدہ دے گی؟ قرآن پاک کہتا ہے نہیں دے گی۔ لیکن پیارے آقا کا میلاد وہ عظیم عبادت ہے کہ اس سے کافروں کو بھی فائدہ ہوا، کافروں کو بھی فائدہ ہوا۔ ابھی توجہ کیجئے گا، حدیث پاک موجود ہے، یہ مفتی ہاشم صاحب کی کتاب بھی ہے عقائد اہل سنت، اس میں بھی موجود ہے، اور اس میں حوالے کے ساتھ، اور حوالہ بھی کون سا؟ بخاری شریف کا۔ اللہ تعالیٰ سب کا بخار دور فرما دے، کاش سارے مل کر میلاد منائیں، پیارے آقا کی خوشی منائیں۔ تو اب یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کا چچا ابو لہب، جس کی مذمت میں پوری قرآن پاک کی آیت نہیں سورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن پاک میں سورہ لہب کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں۔ اب یہ قرآن پاک میں سورہ لہب کی پہلی آیت، اور پوری سورت جس بندے کے حق میں مذمت میں نازل ہوئی، اب وہ بندہ جب مر گیا، اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ تم سے بچھڑ کر مجھے کوئی راحت محسوس نہیں ہوئی، کوئی راحت محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک عمل کیا تھا، اس نے عمل کیا تھا، لیکن اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر نہیں کیا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سویبہ ایک لونڈی کا نام تھا جو ابو لہب کے گھر میں کام کرتی تھی، وہ آئی اور کہنے لگی اے ابو لہب، اے میرے سردار، آج تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس لونڈی کو آزاد کیا، اب مر گیا۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ حضور کا میلاد وہ عبادت ہے کہ کافر جس نے کوئی بھی عمل کیا ہو اس کو عمل کام نہیں دیتا، لیکن حضور کی میلاد کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر ایک لونڈی کو آزاد کیا۔ وہ کافر تھا، ہم مومن ہیں، وہ دشمن تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، تو اس نے جب اشارہ کیا اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا، تو ایمان والے کو اللہ کیسے محروم رکھا؟ میلاد میں تو اللہ